حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں درود و سلام کی فضیلت میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جنگل بیابان میں سے تنے تنہا گزر رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک بڑی ڈرونی شے آئی، خوفناک، جس کو دیکھ کر وہ اس قدر گھبرایا، اس قدر خوف زدہ ہوا کہ قریب تھا کہ بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ خیر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر اس سے پوچھا کہ تو ہے کیا چیز جس کو دیکھ کر میں اتنا خوف زدہ ہو گیا ہوں؟ تو اس شے نے جواب دیا، اے بندے، میں تیرے برے اعمال ہوں جس کو بری صورت میں رب تعالیٰ نے تیرے سامنے پیش کیا۔ یاد رکھو، نیک اعمال سونی صورت میں بندے کے سامنے آتے ہیں اور برے اعمال بری صورت میں سامنے آتے ہیں۔ اگر میری بات آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ، کیونکہ وقت بڑا مختصر سا ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ سندھ حیدرآباد میں سندھی زبان کے صوفی شاعر، بہت بڑا ان کا مزاج شریف ہے، بٹ شاہ کے نام سے۔ آپ اپنے ملفوظات میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سخت سردیوں کی رات تھی، میری والدہ ماجدہ نے مجھے تہجد کے وقت اٹھا دیا اور فرمان لگی، بیٹا جاؤ کہیں سے آگ لے کر آؤ، میرے وضو کے پانی کو گرم کرو، میں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ جو پرانے بزرگ بیٹھے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے، پہلے وقتوں میں آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی تھی۔ کہنے لگا میں اٹھا، پورے محلے میں پھرا، آگ کہیں نہ ملی۔ دل میں خیال آیا، دوزخ میں آگ بڑی جلتی ہے، کیوں نہ میں وہیں سے تھوڑی سی لے آؤں۔ اللہ کے ولی تھے، پرواز کر کے دوزخ کے دربان کے پاس چلے گئے اور جا کر کہنے لگے، بھائی مجھے تھوڑی سی آگ دے دو، میں نے والدہ کے وضو کو پانی گرم کرنا ہے، میری والدہ نے وضو کر کے نماز تہجد ادا کرنی ہے۔ دوزخ کا دربان کہنے لگا کہ دوزخ میں آگ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اگر دوزخ میں آگ نہیں تو دوزخیوں کو سزا کیسے ملے گی؟ وہ کہنے لگا، جو دوزخی دوزخ میں آئے گا اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا۔ کہنے لگا، تو نے قرآن پڑھا نہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ فرمایا جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ بظاہر چرغا کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، روش بروش کھا رہا ہے، حقیقت میں وہ آگ کھا رہا ہے۔ ارے یہی آگ اس کو دنیا میں جلاتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، یہی آگ قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی جہنم کے اندر جلائے گی۔ ایصال ثواب کی محفل میں تشریف لانے والوں، ہم اس محفل میں آنے کا مقصد یہ سمجھتے ہیں، آئے مولوی صاحب ختم شریف پڑھو، جلدی جلدی ختم شریف پڑھا، لنگر کھایا اور مچھا نو تا دیندے آؤ گئے۔ کیا اس محفل میں آنے کا یہی مقصد ہے؟ خدا را اس محفل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرمایا موت تمہیں آ لے گی، چاہے تم بڑے بڑے قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ، موت سے تم بچ نہیں سکتے۔ آپ کو بلٹ پروف
لیکن موت پروف کوئی جگہ نہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا وقت آ جاتا ہے نہ ایک پل آگے ہوتا ہے نہ ایک پل پیچھے ہوتا ہے۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، ارے روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔